ہے ان کو کہنا یہ باہر سے میرے سامنے سوال آیا میں جواب نہیں نکال پا رہا ہوں مگر اپنے آپ کو میں خراب نہیں ہونے دوں گا تب تک جب تک میں کسی ایسے شخص سے کانٹیکٹ نہیں کروں گا جو مجھے اس کنفیوژن سے نکال دے گا۔ اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات اس سے سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس وقت آپ جس عمر میں ہیں اور جس طرح کی ایج میں ہیں، آگے چل کر کے آپ کو اس طرح کے ماحول کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہ ہوں گے کہ جو اگلے ملکوں باہر کے ملکوں میں بھی جائیں گے پڑھنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، یا کشمیر سے باہر کے اسٹیٹس میں جائیں گے، وہاں کے باہر کے شہروں میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بعضوں کو کال سینٹروں میں کام کرنا پڑے یا آگے کہیں فردہ تعلیم کے لیے جانا پڑے، تو وہاں نہ جانے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ وہاں جا کر اسلام کا تعارف کرائیں، آپ لوگوں کو جا کر کے کہیں اسلام کیا ہے، اور خدا کا تعارف کرائیں، نبی کا تعارف کرائیں، قرآن کا تعارف کرائیں، اور یہاں سے لوگوں کو دعوت دیں۔ لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم سے کم ایسا تو کریں کہ اپنے ایمان کو بچائیں۔ بس ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، جن چیزوں کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے، خیالات سے ہے، دل میں بٹھانے والی باتوں سے ہے، ان کو ہمارے اسلام میں کہتے ہیں ایمان۔ ہم مانتے ہیں یہ کائنات خود نہیں بنی، اللہ نے اس کو بنایا۔ ہم یہ مانتے ہیں اللہ ایک ہیں اور وہ نظر آنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ جیسے چاہتا ہے اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کو دیکھا کسی نے نہیں مگر وہ ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ٹیم بھیجی ہے، اس ٹیم کو کہتے ہیں نبی، اور وہ انسانوں کی طرح انسان ہوتے تھے مگر جو انسانوں کی کمیاں ہوتی ہیں وہ کمیاں ان کے اندر نہیں تھی، ہوتے تھے وہ انسان ہی، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی جنات نہیں تھے، وہ انسان ہوتے تھے مگر وہ انسانوں کی کچھ چیزیں ان کے اندر پوری طرح پائی جاتی تھی۔ مثلا وہ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، نکاح بھی کرتے تھے، ان کو چوٹ بھی لگتی تھی، ان کی باڈی کا سسٹم ویسا ہی تھا جیسے انسان کی باڈی کا سسٹم ہوتا ہے، مگر انسان کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں خرابیاں ہوتی ہیں ان نبیوں کے اندر نہیں تھی۔ وہ گالیاں نہیں دیتے تھے، ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا تھا، اخلاق ان کے سب سے بہتر ہوتے تھے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے تھے، بچپن سے پاک صاف ہوتے تھے، اور ان کا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا تھا، اور خدا کی طرف سے ان پر وحی آتی تھی۔ وہ وحی کیسے آتی تھی اور کیا ہوتی تھی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اور ہر نبی اپنے علاقے میں اپنے قوم میں آیا، اور اخیر میں ایک نبی جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے، اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی رکھی، آپ پوری دنیا کے انسانوں کو گائیڈ کرو گے، اور آپ خود بھی اعلان کرو کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی نے خود بھی اعلان کیا پوری دنیا کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے۔ ہم نے یہ باتیں مان لی۔ اللہ نے بھی کہا اور اللہ کے نبی نے کہا میں کتاب بھیج رہا ہوں، یہ آپ کے ہاتھ میں پہنچے گی، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ اب وہ قرآن اس کی پوری ہسٹری کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے مان لی، اور انہی باتوں کو مان کر کے رکھنا ہے۔ آگے چل کر کوئی کنفیوز کرنا چاہے گا تو کنفیوژن کا شکار بالکل نہیں ہونے دینا۔ اور ساتھ میں یہاں پر پہنچ کر کے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ ایتھیسٹوں کی کتابیں جلدی نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کی ایمان کی بیس ابھی مضبوط ہے ہی نہیں، اور آپ ایتھیسٹوں کی کتابیں جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ شک میں پڑ جائیں گے، اور جو ہی شک میں پڑ جائیں گے آپ اپنے آپ کو شک سے نکال نہیں سکیں گے، اور شیطان چاہے گا کہ آپ اسی شک میں رہیں۔ زبان سے کہتے رہیں ہم بھی مسلمان ہی ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے پیرنٹ میں مسلمان ہی ہیں، مگر اندر سے شک رہے گا کیونکہ آپ ایتھیسٹوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایتھیسٹوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو تو پہلے اپنی ایمان کی کتابیں پہلے پڑھ لیں، اس کو پہلے مضبوط بیس بنا دیں، اس کے بعد پھر آپ باقی مذہبوں کی کتابیں پڑھنا چاہیں یا ایتھیسٹوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو کوئی انسان آپ کو کہے گا کہ صاحب اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، سب کچھ پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں سب کچھ پڑھنا چاہیے، مگر تب جب پہلے اپنے گھر کو بچا لیں، اپنے گھر کی سیکورٹی کا پورا انتظام کریں، تب آپ سب کچھ پڑھیں۔ گھر کی سیکورٹی کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے دوسروں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی، چلا بائبل پڑھنی شروع کر دی، تلمود پڑھنا شروع کر دیا، یا کچھ اور سمرتی پڑھنی شروع کر دی، منو سمرتی پڑھنی شروع کر دی، یا کوئی اور کتابیں ایتھیسٹوں کی پڑھنی شروع کر دی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور ایمان سے باہر نکل جائیں گے۔ جوانوں کی زندگی کا ایک دوسرا چپٹر جو ہے وہ ہے کیریکٹر۔ آج کا ماحول چونکہ برائیوں کا ڈوبا ہوا ماحول ہے، بلکہ برائیوں نہیں، اب تو برائیوں کو برائی مانتے ہی نہیں ہیں، اب تو برائیوں کو کہتا ہے یہ برائی ہے ہی نہیں۔ اس ایسے ماحول میں آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جوان کو کہ صاحب گھر سے باہر مت نکلنا، آپ کو گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، آپ کو گھر والوں سے باہر رہنا ہے جہاں آپ کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں یا کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں یا کہیں آپ ڈیرے پر رہ رہے ہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جوان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آج کے جوانی میں خرابیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ان خرابیوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، یہ جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اس پاگل پن میں انسان اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پاتا۔ جب خیال آ گیا مجھے یہ کام کرنا ہے، اب پہلے تو آئے گا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پہلے تو سوچتا رہے گا کچھ دن، کبھی خیال آئے گا کرنا چاہیے، کبھی خیال آئے گا نہیں کرنا چاہیے، کرنے نہ کرنے کے بیچ میں شیطان کوشش کرتا رہے گا یہاں تک یہ خیال جم جائے گا۔ اب جب یہ جم جائے گا تو طے کرے گا اب تو مجھے کرنا ہی ہے، اب مجھے کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے اب دیکھے گا رکاوٹیں کیا کیا ہیں، گھر والوں کی رکاوٹ، اس کے لیے کچھ کوشش کرے گا گھر والوں سے دور ہونے کی۔ غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس عمر میں اگر کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ دل میں بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے، اور ایسا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اپنی عزت کی نہیں سوچتا، اپنے کیریکٹر کی نہیں سوچتا، اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سوچتا۔ یہیں سے نگر شہر میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کہتا ہے وہ؟ کہنے لگا آپ وہیں چل کر ان سے بات کریں، راستے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا کہتا ہے۔ اسی شہر میں رہنے والا، باپ ڈاکٹر ہے بلکہ ریٹائر ہے، ٹھیک ہے، گئے ان کے گھر میں۔ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کہتا ہے مجھے فلانی غیر مسلم نان مسلم لڑکی کے ساتھ میرج کرنا ہے، اور ہم نے بہت سمجھایا، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اب آپ سمجھاؤ اسے۔ خیر میں نے کہا ان سے بات ہم یہاں سے بات نہیں چھوڑ سکتے، بات آپ چھڑیں گے کیونکہ بیٹا آپ کا ہے وہ۔ بہرحال اس گھر میں پہنچے، جب وہ بات چیت شروع ہوئی تو اس بیٹے سے میں نے کہا آپ کا نکاح ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی ابھی نہیں ہوا ہے۔ کب تک کریں گے؟ کہنے لگا سوچ رہے ہیں ابھی کریں گے۔ اسی میں ان کے والد نے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں وہاں باہر کے ایک شہر میں احمد آباد میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ان کو شادی کرنی ہے اور یہ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ارادہ ایسے ہے؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے وہی کرنا ہے۔ میں نے کہا تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دے دیں۔ کہنے لگا جی میں ان کو اسلام کی دعوت کیوں دوں گا؟ جب میں اچھا مسلمان نہیں ہوں تو میں اس کو کیوں کہوں گا مسلمان بنے؟ مجھے تو اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ میں نے کہا اسلام تو نہیں مانتا اس کو، اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے۔ کہنے لگا ہاں اسلام کی اپنی تھیوریاں ہوں گی، میں نہیں مانتا اسے۔ 1-1.5 گھنٹے تک اس نوجوان لڑکے کو ہم سمجھاتے رہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ جنون، الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جب یہ سوار ہو جاتا ہے، میں نے کہا دیکھو آپ کے والدین کتنے پریشان آپ کی وجہ سے۔ کہنے لگے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، مجھے ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو ان کا ترس نہیں آتا؟ کہنے لگا ان کا ترس کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ حالت ہو جائے، یہ ہے جنون۔ تو آپ اس وقت اس جوانی میں ہیں جس جوانی میں جنون سوار ہوگا اور آپ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے اس جوانی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے کہ مجھے اب جوانی کی ہر بات نہیں ماننی ہے۔ جوانی میں کبھی کہے گا چلو ہم میں آج فلانی چینل دیکھوں گا، تو چینلوں میں جا کر کے وقت ساری رات گزاریں گے آپ۔ میں اب ڈرگس کر کے دیکھوں گا، میں فلانے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے دیکھوں گا، میں فلانے کے ساتھ افیئرس کروں گا، اور ان تمام بری باتوں میں آپ پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد پھر پہلے تو مزہ آئے گا ان چیزوں کے کرنے میں، اور مزہ آتے آتے پھر آگے چل کر کے خراب ہو جائیں گے، اور اس وقت اتنے ڈوب چکے ہوں گے کہ واپس نکل بھی نہیں سکیں گے۔ عقل مند جوان وہ ہے کہ جو دوسرے جوانوں کی خرابیوں کو سامنے رکھ کر پھر لسٹ بنا کر کے کہ میں اپنی حفاظت کروں گا، ان سارے برے کاموں سے، برے کاموں میں اپنے آپ کو میں مطالعہ نہیں ہونے دوں گا، تب آپ کی جوانی بچ سکے گی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور مبارک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں ان کنٹرول ہو جائیں گی، سرکش ہو جائیں گی، وفسق فتیانکم، اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جن کے سامنے یہ تذکرہ آیا، آپ نے فرمایا ان صحابہ کرام کو بہت عجیب لگا کہ ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے، کیونکہ وہ اپنے اچھے ماحول کو دیکھتے تھے، اس میں کوئی گندگی کی بات نہیں تھی، اس میں کہیں لڑکیوں کا ملنا جلنا نہیں تھا، اس میں کوئی شراب نہیں تھی، اس میں کوئی فیشن نہیں تھا، اس میں کوئی گندے کام نہیں تھے۔ اس سے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم واشد من ذالک، ہاں نوجوان بگڑیں گے، بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ اور اس سے زیادہ برا حال کیا ہوگا؟ آپ نے آگے فرمایا کوئی اچھی بات کہنے والا ہوگا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے آپ کے کالج میں لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے یہ غلط ہے یہ ان کا، لیکن کوئی نہیں کہے گا، نہ آپ کا پروفیسر کہے گا، نہ آپ کا وارڈن کہے گا، نہ آپ کے والدین بھی اگر آئیں گے وہ کہ ایسے آئی من سے ہم کو کیا ہے کرنے دو۔ یہی ہے وہ صورتحال کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے برا کام ہو رہا ہے، اس سے ٹھیک نہیں ہے، لڑکا برباد ہو جائے گا، اس کے باوجود آپ اسی زندگی میں اس پر ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی برائی سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا، ہمت بھی نہیں کر پائے گا، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کو کہ ان سے کیا ہے، بگڑ جائے تو بگڑنے دو،
بلکہ یہاں کشمیری تو کہتے ہیں اس کیا امسل قبر شوسو، ہم کو اس کے قبر میں نہیں جانا ہے۔ تو اس زندگی میں آپ ان برائیوں سے بچا کر کے دیکھیں، ان میں خاص طور پر 3-4 برائیاں جو اس وقت ہمارے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں میں ہیں۔ وہ 3-4 برائیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 میوزک سننے کا شوق، اور ایسی بیوقوفی کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کانوں میں میوزک سننے کے لیے لیڈ لگا رکھی ہے اور سامنے کتاب میں اسٹڈی ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں جو آدمی ادھر سے کانوں سے میوزک سن رہا ہے اور ادھر سے تیاری کر رہا ہے امتحان کی، کیا پڑھائی کر سکے گا یہ؟ کہ لگے نہیں صاحب میں ساتھ ساتھ میں مزہ بھی اٹھاتا رہوں گا کہ صاحب میوزک بھی سنتا رہوں گا، اور ساتھ میں صبح اٹھتا ہے کہنے لگا جی ساری رات میں نے پڑھا یاد کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ یاد کیسے رہے گا آپ کو؟ آپ تو میوزک سنتے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ میوزک سننا یہ سخت ترین جرم ہے، اور اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعد کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میوزک سن ایمان کیسے ختم ہوتا ہے؟ ایک لڑکے نے پوچھا کہ جی اسلامک میوزک سننا جائز ہے؟ تو میں نے کہا میوزک جو بھی ہوتا ہے وہ حرام ہے، وہ اسلامک نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے گا اسلامک شراب پینا جائز ہے؟ تو شراب تو ساری شراب ہے، وہ اسلامک شراب کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا جی اسلامک میوزک، میں نے کہا میوزک جو بھی ہوتا ہے وہ اسلام۔ کہنے لگا اس اسلام کو ہم نہیں مانتے جس میں میوزک حرام ہو۔ تو گویا ایمان چلا گیا اس کا۔ یہ کہتا ہے اس اسلام کو ہم نہیں مانتے جس اسلام میں میوزک کو حرام کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا تو آپ کا ایمان چلا گیا۔ کہنے لگا میرا ایمان ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے، تو مجھے فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں صحت مند ہوں، مگر اس کو پھیٹ چڑھ گیا تھا یا اس کو ورم چڑھ گیا تھا، ٹھیک، اور سمجھتا رہا میں صحت مند ہوں۔ بعد میں ڈاکٹر کے پاس جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپ 4th اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، کینسر آپ کا سائلنٹ تھا، یہ سینٹر 4th اسٹیج پر آ چکا ہے۔ آپ سمجھتے رہے میں صحت مند ہوں، کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا میری صحت بڑی اچھی بن رہی ہے یا اچھی نہیں بن رہی ہے۔ تو میوزک نہیں، میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچا، یہ صرف وقت کو برباد کرنا ہے، اور انسان کے ذہن میں میوزک کی وجہ سے وہی خیالات بیٹھتے ہیں اور وہی ورڈز دماغ میں ہر وقت گھومتے رہیں گے، اور اس میں پھر انسان اسی تلاش میں رہتا ہے اور کوئی نیا میوزک اور کوئی نیا ٹیون، اور ڈھونڈتے رہیں گے پھر دنیا میں کہاں۔ آپ کا کام تو اس وقت میوزک سن کر اپنے وقت برباد کرنا نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم الغنا یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الزرع، کہ گانا اور میوزک اور ڈانس اس طرح سے انسان کے اندر نفاق یعنی کفر پیدا کرتا ہے، جیسے پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین سے اناج اگتا ہے، زمین سے پھل اگنے لگتا ہے، زمین سے گھاس اگنے لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو فوراً کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، دانا، پانی اور مٹی۔ یہ 3 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دانا زمین پہ آ جائے، مٹی بھی ہو اور پانی کا قطرہ بھی آ جائے اور اس میں کچھ نہیں اگے گا، ضرور اگے گا۔ یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اور یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے پانی، دانا اور مٹی مل جائے اور کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا، اسی طرح سے جب انسان ہو، زندہ ہو، شوق سے وہ میوزک سن رہا ہو، تو میوزک کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے نفاق پیدا ہوگا۔ نفاق ہونے کا مطلب کیا؟ اب اس کو اسلام سے نفرت آنے لگے گی، اب نماز کا دل نہیں چاہے گا، نماز پڑھے گا تو نماز میں خیال نہیں رہے گا، اور اگر کوئی کہے گا یہ حرام ہے تو یہ سننے کو جی نہیں چاہے گا، بلکہ آگے چل کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے کہے گا ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جس اسلام میں یہ میوزک حرام ہو۔ بہت سارا وقت آپ کا اسی میوزک میں برباد ہوگا۔ دوسری چیز جو آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہوتی ہیں کیا؟ وہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں تعلقات، برے تعلقات، افیئرس۔ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا تم میرے ساتھ رکھو، کیا رکھو گے یہ کچھ پتہ نہیں، بس میں تمہارے ساتھ ہو تم میرے ساتھ ہو۔ اس جوانی کی عمر میں ان باتوں کے کرنے میں بھی مزے آنے لگتے ہیں، ان باتوں کے سننے میں بھی مزے آنے لگتے ہیں، اور جب دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے تو انسان اندر سے کہا میں بھی کروں گا یہ، اور اس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، آگے یہ زندگی کسی قابل نہیں رہتی ہے، کیونکہ جو ہی اس میں لگ گیا اب ہر وقت دماغ میں یہی گھومتا رہے گا۔ آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں یا آج کل ہماری انبن چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، مجھے ان کے کیا کیا گفٹ لانے ہیں، وہ کہیں گے مجھے ان کے لیے کیا کیا گفٹ لانے ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ آج ہر وقت ذہن میں یہی گھومتا رہے گا، آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو یہی ذہن میں گھومتا رہے گا، اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اس قیمتی زندگی میں نے اس کو کس چیز میں آور رکھا ہے، یہ اسی میں لگا رہے گا۔ زہر سمجھیں اپنے آپ کو اس افیئرس کا، یہ جو افیئرس کی زندگی گزارتے ہیں لڑکے لڑکیاں، یہ سمجھے اپنی زندگی میں زہر ڈال دیتے ہیں۔
مگر ہے یہ اوپر سے مزیدار، یہ اوپر سے مزیدار لگتا ہے، اندر یہ زہر ہی زہر ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو ختم کرے گا، آپ کے کیریکٹر کو برباد کرے گا، آپ کو کسی قابل بننے نہیں دے گا، آپ جو کچھ بن سکتے تھے وہ نہیں بن پائیں گے جب یہ مصیبت آپ کے گلے لگ گئی، کیونکہ ہر وقت ذہن آپ کا اسی میں آور رہے گا اور ہر وقت اسی کے پیچھے سوچ میں لگے رہیں گے۔ اور ساتھ میں یہ کہ ایک بہت بڑا زمانہ تو آپ کا اسی میں گزرے گا کہ ماں باپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے، بس وہ بھی اسی میں اور آپ بھی اسی میں لٹکے رہیں گے، ماں باپ مانیں گے ہمارے یا نہیں مانیں گے، اور آج کل مجھے اس کو کیا گفٹ دینا چاہیے، اور دیکھو فلانے نے اس کو اتنا بڑا گفٹ دیا، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ کروں گا، اور صاحب اگر کہیں گئے واپس آ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر کے آنا۔ میں جب بیچ میں واقعہ سناتا ہوں، میں ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، اس کی سہیلی آئی اور سہیلی نے آ کر کہا کتنا چاند سا بچہ تم کو پیدا ہوا ہے، تمہارے ہسبینڈ نے تمہارے لیے کوئی گفٹ لایا؟ کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں لایا۔ کہنے لگا بڑا کنجوس انسان ہے وہ، کتنا بے چاند سا بیٹا پیدا ہوا تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا، میرے شوہر تو اتنا بڑا گفٹ لے کر کے آئے تھے۔ ٹھیک، شام کو اس کا ہسبینڈ آیا، اب جب اس کا شوہر آیا تو بیوی جو ہے وہ روٹھی بیٹھی ہے، اس نے آتے ہی سلام کیا مگر اس کا موڈ آف ہے، اس نے پوچھا السلام علیکم خیریت ہے، کیا بات ہو گئی آپ کو؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو سمجھاؤ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا، تمہارا موڈ بالکل آف ہے، بچہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے مگر بس۔ اس نے کہا کیا مگر بس کیا؟ کہنے لگا دیکھو میں نے بچہ پیدا ہوا، فلانے کو ابھی کچھ نہیں ہوا، فلانے کو کچھ نہیں ہوا، اور آج مجھے پتا چلا تم نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی چیز بھی نہیں لائی، کم سے کم ایک آدھا سنترا میرے لیے لاتا ہے بطور گفٹ کے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں آٹو چلاتا ہوں، مجھے اتنا قرضہ ہے، تمہاری ڈلیوری میں 20-30 ہزار روپے خرچ ہو گئے، وہی ابھی پورا قرضہ ادا کر رہا ہوں، آگے چل کر تم کو میں گفٹ بھی دے دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ نے جہنم میں مجھے ڈال دیا ہے۔ شوہر کہنے لگا میرا گھر جہنم اگر ہے تو جاؤ تم جنت میں۔ بیوی نے کہا اگر تم ماں کے ہو تو دے دو طلاق۔ شوہر نے کہا جتنی طلاقیں چاہیے اتنی لے لو، جاؤ جنت میں۔ چھوٹی سی بات نے زہر ڈال دیا۔ غرض یہ کہ آپ کا ذہن اسی میں آور ہو جائے گا کہ صاحب آج کل جس کے ساتھ میرے افیئر چل رہے ہیں اس کو مجھے خوش رکھنا ہے، وہ آج کل کچھ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ اس لیے یہاں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس مصیبت میں مبتلا ہے، یہی اللہ کے گھر میں توبہ کر کے اٹھو، طے کر کے اٹھو کہ میں آج کا ختم کرتا ہوں اس کو۔ جی مگر میں نے وعدے کر رکھے ہیں اور میں نے تو مرنے جینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں وعدہ خلافی مت کرو، اور یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا کہ نہیں، یہ جرم کا وعدہ کرنا جرم ہے، اور غلط کام کا وعدہ کرنا غلط کام، اس لیے یہ کوئی وعدے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ آج ہی سے اپنی زندگی کو نئے ٹریک پر لے آئیے کہ ہم یہ برے کام نہیں کریں۔ آئندہ جب کبھی ہم آپ کے رشتے کی بات چلے گی تب آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں فلانا بہتر ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر آپ پسند کرو گے چاہو گے تو وہاں کریں، بس یہاں تک آپ رکھیں، اس کے بعد پھر اپنی جوانی کو بچائیں اس دلدل سے۔ اور تیسری چیز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو میوزک سنتے ہیں، جو فلموں کی باتیں کرتے ہیں، جو فیشن کی باتیں کرتے ہیں، جو گندے کاموں کی باتیں کرتے ہیں، جو افیئرس کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا طبیعی آپ کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ اس بات کو کئی انداز سے سمجھاتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وقالوا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا۔ آپ کسی ایسے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ جو لڑکا انہی برائیوں میں ہے اور ان کی وجہ سے آپ کے اندر بھی یہ بری عادتیں آ گئی، اس کو دیکھا دیکھی آپ نے بھی شراب شروع کر دی، اس کا دیکھے آپ نے بھی سگریٹ پینی شروع کر دی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل میں برے خیالات آنے لگے، آپ نے بھی سوچا جب یہ اس نے 3 لڑکیوں کے ساتھ جس نے رکھے میں بھی کم سے کم ایک کے ساتھ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو بری عادت اس کی وجہ سے آپ کے اندر آ گئی اور خراب ہو گئے تو قیامت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمراہ ہو گئے وہ کہیں گے یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، میں تو برا نہیں تھا، فلانے نے مجھے غلط راستے پر لایا، مجھے دکھا دیجئے وہ کہاں ہے، میں اس کو پاؤں سے روندوں گا۔ وہ کہتے ہیں لفٹ مونڈ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، مجھے دکھا دیجئے وہ جن تھا یا انسان تھا، وہ میں اپنے پاؤں سے اس کو روندوں گا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، غلط راستے پر ڈالا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن یہ ظالم اپنے انگلیوں کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھا ہوتا، میں فلانے کے ساتھ کمپنی نہ رکھی ہوتی، میں فلانے کو اپنا روم پارٹنر بنایا ہوتا، میں فلانے کو اپنے اٹھنا بیٹھنا۔ انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
اور انسان کی عادتوں اثرات سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ طے کر کے رکھیں کہ صاحب جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کا ساتھ میں رکھوں گا، ورنہ تو نہیں. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر کسی لڑکے کا بھائی بری عادتوں میں ہے، آپ اپنے بھائی سے بھی صرف سلام و دعا کرو، اگلی بات اس سے مت کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو پہلے تو ہوگا پہلے سٹیج کا انٹروڈکشن، آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، گھر میں کون لوگ ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بس یہ پہلا سٹیج ہوگا. اس کے بعد پھر آگے جب بڑھتے رہیں گے تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں، آپ کی فیوریٹ ڈشیں کیا کیا ہیں، آپ کے شوق کیا کیا ہیں، آپ کیا کیا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے خیالات دوسرے کے سامنے آئیں گے. وہ جو خیالات دوسرے کے سامنے آنے لگیں گے وہ انسان لینے لگتا ہے. پھر وہ خیالات والا اگر ہے وہ فلموں کا شوق رکھتا ہے، وہ ہیروئنوں کی کہانیاں سنائے گا، وہ ہیروؤں کی کہانی سنائے گا، وہ آپ کو فلم سٹاروں کی واقعات سنائے گا، وہ سنائے گا آج کل کہاں کہاں ورلڈ کپ ہو رہے ہیں، اور یہ سنائے گا. آپ سنتے رہیں گے، اس کے بعد اسی کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے اور آپ کے دل میں بھی یہی شوق پیدا ہوگا، میں بھی یہ دیکھوں گا، میں بھی یہ سنوں گا، میں بھی دیکھوں گا آج کل فیشن کون سا ہے، آج کل بالوں کا سٹائل کون سا. ایسا بھی ہوتا ہے ساری رات لڑکے بیٹھ کر کے ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل بالوں کے سٹائل کتنے ہیں اور کون سا سٹائل کون سے ملک میں چل رہا ہے. ساری رات اسی پر ہو گئے اور نیٹ کھول کر دیکھ رہے ہیں اور صاحب کہاں کون سا سٹائل چل رہا ہے. صبح کا جب اٹھے تو آپ کو ان بالوں کے ان فیشنوں پہ ڈسکشن کرنے کا فائدہ کیا ملا؟ کچھ فائدہ نہیں ملا ہے. اس لیے اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لڑکوں کے ساتھ ہے، کن لڑکوں کے ساتھ ہے. اگر ایسوں کے ساتھ ہے جو اٹھیس ذہن کے ہیں، جو اللہ اور نبی کے گالی برا بلا کہتے ہیں، جو دین کو برا بلا کہتے ہیں، جن کا کیریکٹر لوز ہے، جو زناکاریوں میں ہیں، جو فیشنوں میں ہیں، جو پھٹی ہوئی پینٹیں پہن رہے ہیں، اگر آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر آپ کے اندر بھی وہی اثرات آئیں گے. اور اگر آپ بچے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ ہاسٹل میں ہو، چاہے وہ فنکشنوں میں ہو، جب اٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ رکھیں گے تو برائی آ سکتی ہے. یہ ساری باتیں تو تھی میرے بھائیوں اپنی جوانی کو بچانے کی، لیکن اصل مسئلہ یہ اس سے آگے کا ہے. وہ اس سے آگے کا یہ ہے کہ ہم تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہماری ڈیوٹی دو ہیں، ایک تو اپنی زندگی کو بنانا اور دوسرے اسلام دوسری قوموں تک پہنچانا. وہ اسلام دوسری قوموں تک پہنچانے کے لیے ہم کہیں گے صاحب نہیں ہمارا کام نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے. ہم تو پڑھیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی بیرسٹر بنے گا، کوئی کچھ اور بنے گا، اور اپنی زندگی بنا کر کے ہم جو ہے وہ عیش و عشرت کریں گے. اور یہ کام جو ہے صرف علماء کا ہے، نہیں، یہ کام ہر مسلمان کے ذمے میں، ہر مسلمان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے، اسلام کو سمجھے، اسلام پر عمل کرے اور اسلام دوسروں تک پہنچائے، چاہے کوئی کسی پروفیشن کے ساتھ کیوں نہ ہو. یہ صرف ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت دنیا کے مسلمانوں کی 99% آبادی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ نہ خود اسلام پر چلنے کو تیار ہے، نہ اسلام دوسروں تک پہنچانے کو تیار ہے، اور پھر خود ہی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں کیونکہ معلومات نہیں ہے. ابھی جب 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تو کتنے مسلمان جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے کہ صاحب لگتا ہے اسلام میں طلاق جو ہے وہ بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے طلاق کے نظام کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں طلاق کے نظام کو. جب یہ طلاق کا مقدمہ جب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور اس مقدمے میں ایک غیر مسلم جونیئر وکیل، فیمیل وکیل تھی، غیر مسلم جونیئر فیمیل وکیل تھی، اس کو کیس لڑنا تھا وہاں کیا کہ اسلام میں یہ جو طلاق ہے یہ غلط ہے، یہ اس کو وکالت کرنی ہے سپریم کورٹ میں. اور جب اس نے اسلام کے طلاق کے سارے سسٹم کو پڑھا، اس کے لیے قرآن کی تفسیریں، حدیثوں کی تشریحات اس نے ساری جب پڑھی، ساری پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہیں یہ تو بالکل جینیون ہو، تو صحیح ہے یہ. اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئی اور آج اس کا نام عالیہ ہے. تو ایک عورت وہاں کھڑے ہو کر کے کہتی ہے اسلام میں طلاق کا سسٹم جو ہے یہ غلط ہے، اس کو بین کر دینا چاہیے، اور دوسری عورت یہی بات بتانے کے لیے وکالت کر رہی ہے، مگر اس کو اسلام کا سسٹم اس نے سارا پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے یہ تو طلاق کا نظام بالکل صحیح ہے. یہ تو ایک ظلم میں پھنسی ہوئی عورت کو نکالنے کے لیے اسلام نے طلاق رکھی ہے. اگر کوئی طلاق کا غلط یوز کر رہا ہے تو مردوں کا جرم ہے نہ کہ اسلام. تو جب آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں گے نہیں، اسلام کو سمجھیں گے نہیں، اسلام کو تو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ انسانوں کا مزاج یہ ہے، یا تو یہاں سے آدمی آفینسو حالت میں ہے یا ڈیفینسو حالت میں ہے. مسلمان جب آفینسو حالت میں بھی نہیں رہے گا، ڈیفینسو حالت میں بھی نہیں رہے گا، پھر کون سی حالت رہے گی؟
اس لیے آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے. آپ کو یوں کہنا چاہیے اگر میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنوں گا لیکن ساتھ میں اسلام کا اسکالر بھی بنوں گا. میں اگر انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے مگر میں ساتھ ساتھ میں اسلام کا اسکالر بھی بنوں گا. اور اسلام کا اسکالر بننے کے لیے میں چوز کروں گا ٹاپک اسلام سچا مذہب ہے. اس سچے مذہب کو بتانے کے لیے مجھے کیا کیا ڈیٹیل بتانی ہے وہ مجھے سیکھنی ہے. باقی اسلام پر چلنے کے لیے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہم مفتیوں سے پوچھیں گے, اس کے بارے میں ہم خود قدم نہیں اٹھائیں گے. ایک تو ہے اسلام سچا مذہب. اس سچے مذہب کو بتانے کے لیے آپ کو تھیوریاں چاہیے, وہ تھیوری آپ پڑھیں اور پڑھنے کتابیں ایسی چوز کریں اور کتابیں پڑھ کر کے اسلام کی نمائندگی اور ایسے عالموں سے مل کر کے ان سے پوچھیں جب ہمیں اسلام کو جب آگے کسی کو بتانا ہوگا اب بتائیں ہم اسلام کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے. میرے بھائیوں آج کے مسلمان سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کا نمائندہ بننے کو تیار نہیں. اور اگر آپ یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہیں تو دوسری کون سی قوم آئے گی جو قوم یہ کام اپنے پر لے گی. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ ہائی فائی تعلیم پڑھنے کے تیار, آپ کے والدین بڑے سے بڑا ڈونیشن دینے کو تیار, سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا, ذہانت بھی دی ہے, وسائل بھی دیے ہیں, سورسز بھی دیے ہیں, آپ مہنگی سے مہنگی تعلیم پڑھنے کو تیار ہیں. اس کے باوجود آپ یہ کہیں گے کہ سید صاحب اگر ہمارے پاس میموری سسٹم بہت اچھا ہے, اگر ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, اگر ہمارے پاس گھر کے بھی سورسز ہیں, ہم اگر دنیا میں کہیں بھی جا کر کے تعلیم پڑھ سکتے ہیں, چاہے ہارورڈ جانا پڑے, چاہے کولمبیا جانا پڑے, چاہے آکسفورڈ جانا پڑے, وہ کرنے کو تیار ہیں, مگر ہم اسلام کا نمائندہ بننے کو تیار نہیں. اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا. آپ تو یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم جس پروفیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ساتھ میں ہم اسلام کے نمائندہ بنیں گے. ہم نے اگر انگریزی پڑھی ہے تو ایسی انگریزی بکس چوز کریں گے جن سے ہم اسلام کی نمائندگی کر سکیں. ہم مسلمان ہیں, اسلام یہ سچا مذہب ہے. ایک مسلمان نوجوان ایک ایسے کالج میں جہاں ٹیکے لگتے ہیں, ایک ایسے کالج میں جہاں مورتی کے نام پر دھاگے باندھے جاتے ہیں, اس کالج میں پہنچا. بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوا, بہت مہنگا ڈونیشن دینا پڑا. اب جب ایڈمیشن ہو گیا تو وہاں جا کر کے اس کو پہلے پرارتھنا سبھا میں بیٹھنا پڑا. پرارتھنا سبھا میں کیا کرنا ہوگا؟ شرک کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ مورتی کے سامنے جھکنا ہوگا. اور کیا وہاں سے نکال کر کے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جو مورتی لگی ہوئی ہے, یہ مورتی جو ہے وہ انسان کو علم دیتی ہے. اس مورتی کا نام ہے سرسوتی دیوی. اس کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑے باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ سوچتا ہے میں کروں یا نہ کروں. ٹھیک, پیچھے سے پروفیسر صاحب نے یا وارڈن نے کہا کرو گے یا نہیں, تو اسے فوراً ہاتھ جوڑ دیے. اب وہ مورتی کے سامنے کھڑا ہے. کیا صاحب وہ پلاسٹک کے سامنے رکھی ہوئی ہے یا فوٹو سامنے لگا ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ صاحب اس سے آپ کو مجھے علم دے دے. ٹھیک کرتا رہا یہ, لیکن کچھ دنوں بعد اس کو احساس ہوا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میں جس کالج میں ہوں کشمیر سے باہر, یہاں پرارتھنا سبھا میں صبح بیٹھنا ہوتا ہے, پھر سوریہ نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے, پھر وندے ماترم کرنا ہوتا ہے, اور پھر سرسوتی کے سامنے وندنا کرنا ہوتا ہے. اب میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا ان تمام چیزوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے, میں نے ماں باپ سے کہا تھا مگر انہوں نے کہا مشکل ایڈمیشن بنی میں تو اسلام آئے تھے. یہ ہے وہ صورتحال. میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ آگے چل کر فردر تعلیم کے لیے اگر آپ باہر کے شہروں میں گئے, باہر کے یونیورسٹیوں میں گئے, باہر کے کالجوں میں گئے, وہاں تو شرکیات کو پھیلانے کی مہم چل رہی ہے. اور شرکیات کی بنیاد پر تعلیم آئے یا نہ آئے, وہاں تو دیومالیاں کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں, وہاں تو ہسٹری کو ختم کر کے نئی ہسٹری لائی جا رہی ہے, وہاں تو نہ جانے کیا کیا چیزیں لائی جا رہی ہیں. اور اس سے آگے اگر کہیں انڈیا سے باہر کسی شہر میں چلے گئے, وہاں بھی نہ جانے کیسے کیسے. تو آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے تھا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو ذہانت بھی دی, سورسز بھی دیے, کتابیں بھی دی ہیں, ویب سائٹیں کتنی اسلام کے کام کر رہی ہیں, ان کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں اسلام سچا دین کیسے ہے. مجھے ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسی حدیثیں سنائیے جو حدیثیں میں غیر مسلم کو سنا سکوں اور اس کو کہوں گا کہ دیکھو جس نبی نے یہ باتیں کی ہیں وہ نبی کتنا اچھا تھا. وہ غیر مسلم جو ہی وہ باتیں سنے گا وہ کہے گا ہاں جی بہت اچھا تھا. تو یہ کہہ کر کے میں اسے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھاؤں گا اور وہ مسلمان بن جائے گا. ایک نوجوان یہ کہتا ہے ایسی حدیثیں مجھے دیجیے لکھ کر جن حدیثوں کو میں غیر مسلم کے سامنے لاؤں, اور غیر مسلم جب ان حدیثوں کو پڑھے گا وہ کہے گا کتنی اچھی باتیں ہیں. میں اس کے بعد کہوں گا جس نے یہ اچھی باتیں بیان کی ہیں آپ اس کی لائف ہسٹری پڑھنا پسند کریں گے؟ وہ کہے گا جی ہاں پڑھنا پسند کروں گا. میں فوراً اس کو سیرت کی کتاب دوں گا. تب دو سوال میرے ہیں, ایک تو ایسی حدیثیں مجھے جمع کر کے دیجیے, اور دوسرے مجھے سیرت کی کون سی کتاب مجھے غیر مسلم کو دینی چاہیے. یہ سوال ایک نوجوان کرتا ہے.
اور اسی ماحول کا ایک دوسرا نوجوان سوال کرتا ہے ہم کیوں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ جو ہیں رول ماڈل تھے، جب وہ بیکورڈ زمانے کے تھے ہم تو فارورڈ زمانے میں ہیں۔ ایک انسان یہ سوال کرتا ہے، ایک انسان یہ سوال کرتا ہے۔ میں سمجھانے کا مسئلہ یہ کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ مستقبل میں اسلام کے سفیر بن کر کے جا سکتے ہیں۔ آپ جس کالج میں جائیں گے، یہی آپ کے شہر کا ایک لڑکا، آپ کے اسی شہر کا لڑکا یورپ کے ایک ملک میں ہے اور تقریباً ہر ہفتے یا ہر 15 دن میں ایک نہ ایک آدمی کو مسلمان بناتا ہے، اور وہ بھی غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا ہے، وہ بھی کر رہا ہے یہ۔ اور اسی شہر کے نہ جانے کتنے ہیں جو باہر کے شہروں میں گئے، باہر کے ملکوں میں گئے، ایمان بھی کھو کر کے آتے، ان کے پاس ایمان بھی نہیں بچا، کیریکٹر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو تو یہاں سے اسلام کا نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے۔ آپ یہ طے کرو، ہم اللہ نے ہم کو ذہانت دی ہے، ہم بہت تھوڑی دیر کے اندر بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آج سورسز بہت زیادہ ہیں، ہم ایسی ویب سائٹوں میں جائیں گے جن ویب سائٹوں میں اسلام کا ٹھیک تعارف کرایا گیا ہوگا، اور آج کے ماڈرن ایج میں اسلام کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے، اور کیا پھر دوسرے لوگوں تک اسلام پہنچائیں گے۔ کل ہی مجھے ایک لڑکا فون کر رہا تھا، کہنے لگا جی میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ اسلام کے قریب پہنچ گیا ہے، اسلام کو ہو سکتا ہے وہ مسلمان بن جائے، مگر کچھ ایسی باتیں مجھے بتائیے جس سے لگے کہ اسلام ہی واحد اکیلا راستہ ہے۔ میں نے کہا یہ ملاقات کر کے بات کریں گے، فون پر یہ باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو یہاں جمع کیا گیا دو اہم ترین مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے، آپ اس کا احساس پیدا کریں، اور اس جوانی میں اپنے آپ کو بگاڑ سے بچائیں، خرابیوں سے بچائیں۔ وہ خرابیاں چاہے آپ کے فکری خرابیاں ہوں، ذہن کی خرابیاں، اور چاہے آپ کے کیریکٹر کی خرابیاں ہوں۔ بلکہ اگر سچ پوچھیں، آج کے نوجوان کو 4 باتیں ہر وقت اپنا موٹو بنا کر رکھنا ہے۔ نمبر 1، اپنی ایمان کو بچاؤں گا میں۔ ایمان فیتھ کا نام ہے، اس کو میں بچاؤں گا۔ فیتھ نام ہے کسی چیز کے ماننے کا، میں مانتا ہوں یہ۔ اس کے بعد جب کسی چیز کو ہم مان لیتے ہیں، پھر پروف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، تو اس کا نام ایمان۔ تو ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، اپنی کیریکٹر کی حفاظت۔ اس عمر میں کیریکٹر لوز ہو جاتا ہے، اور وہ کیریکٹر لوز کرنے کی چیزیں جتنی ہیں وہ ساری بار بار میں نے اپنی بیان میں بلائی، پھر مجھ کو شمار کرا دیتا ہوں۔ فیشن، میوزک، افیئرس، ڈرگز، غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ فیشن کی بات بیچ میں، دنیا میں فیشن پر چلانے والے انسانوں کی عقل کو اندھا بنا دیتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مثلا فیشن لایا گیا، سیکنڈ ٹائٹ پھٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب تمام لوگ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں ہم بھی اگر پھٹی ہوئی نہیں ہوگی تو زبردست کو پھاڑیں گے، اور اتنی سیکنڈ ٹائٹ ہونی چاہیے کہ وہ کھلنے بھی نہ پائے۔ کیسا بھی فیشن ہے؟ فیشن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے ذہن کو بند کر دو اور ان کو غلام بناؤ، اور جو ہم کہیں گے وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ کل کو آپ کو کہیں گے ننگے ہو جاؤ تو ننگے ہو جائیں گے، کل کو آپ کہیں گے آپ کو اس طرح پہننا کہ اسی طرح پہننا ہو۔ ہمارے نبی کی سچے ہونے کی بہت ساری علامتوں میں سے، بہت سارے پروف میں سے ایک بڑا پروف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں وہ باتیں بیان کر دی ہیں جو آج ہونے والی تھی، اور یہ اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ کو چنوٹی مل جائے، آپ کو وارننگ آ جائے کہ یہ باتیں مت کرنا۔ انہی میں حضور نبی ایسا نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور پھر فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ وہ بختی اونٹوں کی طرح بال کیسے ہوں گے؟ وہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، طرح طرح کی تشریح کرنے لگتے تھے۔ آج جو فیشن نکلا ہے یہاں سے بالوں کو ختم کرنا اور باقی بالوں کو اوپر کی طرف کھڑا کرنا، یہ ہے وہ فیشن۔ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا ہے اس کو، اس طرح سے بال بنائیں گے لوگ۔ آج تک تو نہیں سنا یہ فیشن، ابھی چند سال پہلے شروع ہوا ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنیں گی۔ تو اس لیے اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مردوں نے کانواج تک نظر نہیں لگائی۔ ٹھیک آج لڑکے جو ہیں وہ کانواج لگا رہے ہیں، اب مردوں نے کبھی ربن لائن لگائے، اب مرد ربن لگا رہے ہیں، اور عورتیں کبھی مردوں جیسا لباس پسند نہیں کرتی تھی۔ حضور کے زمانے میں پوری دنیا میں کسی قوم کے اندر نہیں تھا، اس کو حضور نے فرمایا آج دیکھ لیجئے، عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، مرد عورتیں بننا چاہتی ہیں، مردوں اور عورتوں کا لباس سیم ہو گیا، کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے نبی نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی تھی۔ یہ پڑھ کر کے تو آپ کے ایمان کو اور پختگی آنی چاہیے، کتنا سچا تھا ہمارا نبی کہ 1500 سال پہلے ہم کو وارننگ دے کر کے گیا ایسا ہونے والا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔
اس وقت ورلڈ لیول کا فیشن کیا چل رہا ہے؟ ایسا ماں باپ کچھ نہیں ہوتے، ان کی ڈیوٹی ہے 15-20 سال تک ہماری ضرورتیں پوری کرنا، اس کے بعد پھر وہ الگ اور ہم الگ. یہ اس وقت یورپ کا سٹائل اور یہاں بھی آ رہا ہے یہ ٹھیک. اگر ماں باپ نے کچھ کیا تو ان کی ڈیوٹی تھی یہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ کے راضی ہونے پر، باپ کے خوش ہونے پر اللہ راضی ہوگا. تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، ان کا لائف سٹائل ہے ماں باپ کو پھینک دینا. ہمارا لائف سٹائل ہے اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا، ان کا لائف سٹائل ہے کریکٹر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم تمام گناہوں کو گناہ سمجھ کر ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. ان کا لائف سٹائل ہے گناہ کچھ نہیں ہوتا. گناہ وہ ہے جس کو دل نہ چاہے، گناہ وہ ہے جس کو سوسائٹی میں پسند نہ کریں، بس وہ گناہ ہے. ہمارا لائف سٹائل یہ ہے، یہ کائنات خدا نے بنائی، کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کو حق ہے یہ کہنے کا یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز غلط ہے، اسے اپنے آپ کو دور رکھو. ہمارا لائف سٹائل یہ ہے. اچھی طرح سے سمجھیں اسلامک لائف سٹائل اور یورپین لائف سٹائل بالکل الگ الگ ہیں. فرق کیا کیا ہے یہ اسلامی مسلمان نوجوان کو سمجھ گئے. اور جب آپ یہ سمجھ کر کے چلیں گے پھر آپ اگلے جس فورم میں بھی جائیں گے، آگے جس سوسائٹی میں بھی جائیں گے، اسلام کا تعارف کریں گے. آج کے زمانے میں عورت کے ذریعے سے انسانوں کو کنفیوز کر دیا گیا. کیسا؟ اسلام نے عورت کو بین کر رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں ہے، اسلام نے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند رکھا ہے. اور یہ طرح طرح کی باتیں سنا کر کے عورتوں کو بھی بدظن کر دیا جا رہا ہے اسلام سے، اور مرد بھی کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں. تو جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اس مسئلے کے سلسلے میں کنفیوز ہیں. لیکن اگر ٹھیک طرح سے اس کو سمجھیں گے تو آخر میں یہی کہیں گے اسلام نے تو عورت کے تمام حفاظت کے انتظامات کیے ہیں. یہ بات یہاں سمجھانے کی نہیں ہے، اور اس کا ٹاپک بھی یہاں ہمارا وہ نہیں ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے جو رویہ جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی بیس کیا ہے؟ ان تعلیمات کی بیس یہ ہے عورت کی عصمت بھی محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اس پر کوئی لوڈ نہ رہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہ رہے، وہ راحت و آرام کے ساتھ اپنے گھر میں ساری ضروریات پوری کرے. اور آج کا لائف سٹائل ہے کہ نہیں صاحب یہ گھر سے باہر آئے، یہ خود کمانے لگے، وہ ہاؤس وائف نہ بنے بلکہ وہ سوشل وائی بن جائے، وہ جائے وہ ایئر ہوسٹس بن جائے، وہ سیلز گرل بن جائے، وہ دفتروں میں چکر کاٹنے لگے. اور معلوم ہے کہ جتنی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان میں سے 90% عورتوں کو لازمان زندگی میں کبھی نہ کبھی سیکچول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عورتوں کو باہر آنے دو، اور یہ عورتوں پر بڑا ظلم ہے، اس کو بند کر کے رکھا گیا ہے. کہتے ہیں صاحب عورتوں کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ مجھے اچھی جگہ یاد ہے، بامبے ہائی کورٹ میں ایک مسلمان عورت وکیل ہے، اس نے بڑے اجلاس میں کھڑے ہو کر کے کہا میں عورت ہونے کے باوجود، میں ایک بیرسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتی ہوں اسلام نے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا ہتھیار نہیں دیا ہے، اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا صبح سے شام تک 10 مرتبہ طلاق ہو جائے گی اور کل کو رونے لگے گی. یہ تو وہ زہر ہے جو زہر مردوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو اسلام نے بڑی مجبور ہو کر کے مردوں کے ہاتھ میں دے دیا. اگر تمہارا گھر نہ چل پا رہا ہو تب اس تلوار کو استعمال کر لینا. اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ وقت سے پہلے اس کو یہاں کے تو کشمیری مرد کنٹرول میں نہیں رہتے، عورتوں کی تو بات ہی نہیں. یا تو مرد صبح سے شام تک 10 مرتبہ کہتے ہیں سہ طلاق چوں، پھر شام کو آ کر کہتے ہیں آدھی تو واٹ، اس کو جوڑ لگاؤ کسی طرح سے. میں کہنے کا منشا یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اسلام کے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو کنفیوز مت ہونے دیں، اور مستقبل کی زندگی جہاں آپ کو گزارنی ہے یاد رکھیں اسلام کے نمائندہ بن کر کے جائیں، اور ابھی سے تیاری کریں. ہم خود اسلام پر چلیں گے، اپنے خیالات کو ٹھیک صحیح رکھیں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ ہمارے خیالات ہوں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا، اس کا نام اللہ پر ایمان. نبی کے بارے میں ہمارے وہ خیالات ہوں گے جو اللہ نے فرمایا، اس کو کہیں گے نبی پر ایمان. قرآن کے بارے میں ہمارے وہ خیالات ہوں گے جو ہسٹری بتاتی ہے، قرآن کی ہسٹری جو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، وہ ہمارا قرآن پر ایمان. اور اگر اس بیچ میں کہیں بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے، کوئی شک آ رہا ہے، کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے، آپ ملاقات کریں کسی جاننے والے عالم سے، اور ان کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کو سمجھائیں. اور اگر نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کسی اور سے ملنے کے لیے، یا ایسی بکس تک آپ کو پہنچائیں. اور ہر قسم کی ویب سائٹوں پر چکر مت کاٹیں. کچھ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ کس کی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کون سا اسلامی.com یہودیوں کا ہے، کون سا اسلامی.com مرزائیوں کا ہے، اور نام اس کا ہوتا ہے اسلامی.com. ہر ویب سائٹ پہ جانا صحیح نہیں ہے. پہلے معلومات کریں. کتاب پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کیا اس کا رائٹر کون ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اتھیس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو
ہو کہ آپ کسی بدعتی کی کتاب پڑھیں گے، ایسا نہ ہو آپ کو کسی ایسے انسان کی کتاب پڑھیں گے جو اسلام کے نام پر آپ کو کوئی اور زہر ڈال رہا ہوگا۔ پڑھنے سے پہلے بھی پوچھ لیں۔ جب آپ تیاری کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلی زندگی میں آپ چاہے وہ بزنس مین بنے، ٹریڈر بنے، چاہے گورنمنٹ جاب کرنے والے بنے، پھر گورنمنٹ جاب میں چاہے آپ ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، چاہے لائر بنے، چاہے وکیل بنے، چاہے کچھ بھی بنے، جس پروفیشن میں جائیں گے کامیاب ہوں گے جب آپ وہاں اسلام کے نمائندہ بن کر کے جائیں گے۔ اس زندگی میں آپ نے اپنی ایمان کو بھی بچایا، اپنے کیریکٹر کو بچایا، اپنی بری عادتیں نہیں سیکھی، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے لیے، آپ سرمایہ بنیں گے دوسروں کے لیے بھی۔ اسلامی تاریخ میں بہت لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آپ ہی کی طرح سے وہ سکولوں کالجوں سے پڑھ کر کے نکلے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس وقت نہیں کر سکتا، اس کی وقت بھی کافی ہو گیا ہے، ایک دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے سیال کوٹ کے کالج میں پڑھا، اس کے بعد کچھ دنوں لاہور کالجوں میں پڑھا، اس کے بعد پھر کچھ دن علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے بعد پھر آکسفورڈ میں پڑھا، پھر برلن میں میونخ گئے اور میونخ میں جا کر کے انہوں نے تھیسس لکھی اور ڈاکٹر بن گئے۔ یہ اس کے علمی سفر کی کہانی ہے، ٹھیک۔ یہاں وہ اتنے پکے مسلمان نہیں تھے، جب یورپ میں گئے تو اتنے پکے مسلمان بن کر آئے، فکری طور پر آنکھ بند کر کے کہتا تھا اسلام حق۔ جتنا اس کو یقین ہے اسلام کے سچے ہونے کا، اس زمانے کے کسی شاعر کو اتنا یقین نہیں ہے جس طرح سے وہ اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں عملی طور پر ان کے اندر کچھ کمیاں رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر محبت بھی ان کو بہت زیادہ تھی اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کی، اور ایسی نمائندگی کرتے ہیں وہ اسلام کی کہ بہت سارے علماء بھی ایسی نہیں کر پاتے ہیں ان فورموں میں جن فورموں میں اقبال نمائندگی کرتا تھا۔ مجھے وہ ڈیٹیل چھوڑ کر کے میں اگلی والی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سے، حیدرآباد میں اس نے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھا، پھر لا کیا، اور لا کے بعد پھر وہیں اس نے تھیسس لکھی، پھر وہیں ڈاکٹر بن گئے، پھر وہاں سے وہ ملبورن گئے فرانس میں، اور وہاں جا کر کے انہوں نے ڈیلیٹ کی ڈگری لی، اور اس کے بعد پھر وہیں فرانس میں انہوں نے فرانس لینگویج سیکھی۔ تقریباً 50,000 آدمی اس آدمی کے ہاتھ میں مسلمان بنے اور وہیں فرانس میں رہے اور اکیلا۔ اس کی کچھ باتیں اسلامی اصولوں کے مطابق قابل اعتراض بھی ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی گزاری یورپ میں اور تقریباً 7 لینگویجیں پڑھی اور 7 لینگویجوں میں کتابیں لکھی، اس میں انگریزی زبان بھی ہے، فرنچ لینگویج بھی ہے، جرمنی ہے، اور ترکی زبان، عربی اور فارسی اور اردو، 7 زبانوں میں کتابیں لکھی اس نے، اور ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ فرانس لینگویج میں سب سے بہترین قرآن کا ترجمہ اسی شخص نے کیا، فرانس لینگویج میں سب سے بہترین سیرت کی کتاب اسی شخص نے لکھی، اور امریکہ میں اس شخص کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ یہ کیوں کہیں گے کہ صاحب ہم کالجوں میں پڑھنے والے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس 2 کام لے کر کے چاہیں کہ اپنے کیریکٹر کو بچائیں گے، اپنی مستقبل کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے آج ہی اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں گے، نمازوں کی عادی سے پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جو نہ قرآن نہیں پڑھا ہے، جب آپ مہنگے ڈونیشن دے کر کے اپنے ہر سلیبس کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو کیوں رکاوٹ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھیں، اور اگر قرآن نہ پڑھا تو اس کا انتظام کریں، آدھا گھنٹہ کم سے کم ضرور نکالیں اور قرآن پڑھنا، اور اس کے بعد پھر قرآن کی تفسیریں پڑھیں، مگر کسی عالم سے پوچھیں کیا مجھے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور کوئی ٹائم اس کے لیے اپنے فکس کر رہے ہیں، اس ٹائم پر مجھے یہ کرنا ہے۔ اور جو بری باتیں آج کے جوانوں میں ہوتی ہیں ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس میں نفس آپ کو زور لگائے گا، اس نفس سے آپ لڑیں، مقابلہ کریں، اور اس کے بعد انہی بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پر میوزک، خاص طور پر ڈرگز، خاص طور پر فضول خرچی اور فیشن، اور خاص طور پر افیئرز، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آنکھ بند کر کے کہیں کہ جس دن میری شادی کا وقت آئے گا میں اس سے پہلے کوئی خواب نہیں دیکھوں گا، نہ یہ شیطانی خواب دیکھوں گا، نہ خیالی خواب دیکھوں گا۔ اس وقت جہاں میرے گھر والے پسند کریں گے میں اپنی چوائس اس وقت بتا دوں گا، اور اس وقت وہ کیس ابھی شروع ہوا ہی نہیں، میں اپنے ذہن کو اس میں کیوں مشغول رکھوں گا اس سوچ میں؟ نہیں، تو اس وقت آپ اس میں، اور آگے اگر آپ کو فردر تعلیم کے لیے کہیں اگلے شہروں میں جانا پڑے گا، بہت سوچ کر کے یہاں سے آگے جائیں، وہاں بڑی پھسلن آئے گی، وہاں پھسل سکتے ہیں آپ کا ایمان، آپ کا کیریکٹر، آپ کی بری عادتیں نہ جانے کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا سکتی ہیں۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ مجھے لڑکوں نے فون کیا، کہنے لگا جناب ہم پلوامہ کے ہیں، میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا جی دہرادون سے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہاں کشمیری لڑکے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، لڑکیاں ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تو یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگا آپ ہم کو سمجھاؤ ہم ان پر کیا محنت کریں گے۔ میں نے کہا نرمی سے سمجھاؤ۔ کہنے لگے جی ہم نے ان کو پکڑ کے پٹائی بھی کی، ان کے ماں باپ کو فون کیا، اور ماں باپ نے کہا تو کیا چاہیے منصیر جو کرنے جی من خوش ہے، کرنے دو ان کو جو خوش کرے گا۔ اس طرح کا ماحول آپ کے سامنے بیان سکتا ہے۔
आखिर में हदीस सुनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे। क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे। वो क़यामत का दिन जिस दिन न बदन पर कपड़े, न कहीं साया, न बैठने की जगह, न पाँव में जूते, चलना है, चलते रहना है और वहाँ पहुँचना है जहाँ हिसाब होगा। उसमें सैकड़ों साल लग जाएं या हज़ारों साल लग जाएं, वहाँ पहुँचना है। मौत नहीं आने वाली है और नंगे जिस्म के साथ चलते रहना है। पसीने में डूब रहे होंगे, बचने की कोई सूरत नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं, पाँव में कोई जूता नहीं, धूप में, गर्मी में, नीचे ज़मीन तांबे की तरह तपती हुई होगी। हज़ारों साल चलते रहने के बाद फिर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ तपती हुई धूप के नीचे 50,000 साल तक रहना है। हुज़ूर ने फरमाया 7 आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर फरमाया वो हुकूमत चलाने वाला इंसान जो इस्लाम और अदल और इंसाफ और रहमदिली के साथ हुकूमत चलाए, हुक्मरान पहले नंबर पर, इमामुन आदिल। और दूसरे नंबर पर फरमाया वो जवान जिस जवान ने अपनी जवानी तमाम गंदे कामों से बचाई होगी, वो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। सबअतुन फी ज़िल्लिल अर्श यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। वो जवान जिस जवान ने अपनी जवानी ऐसी पाकीज़ा गुजारी होगी कि अल्लाह ताला शान को भी फ़ख्र आए, कितना पाक साफ जवान है ये, आपके सामने चांस, आप ऐसी जवानी गुजार सकते हैं। हम तो उस जवानी से आगे निकल चुके हैं, उसमें दाग लग गए होंगे तो वो दाग लग गए हैं, अब वो वापस वो जवानी वैसे नहीं आ सकती। आपके हाथों में आपकी जवानी है, आप ऐसी जवानी लेकर के चल सकते हो कि या अल्लाह अगर मैंने कोई गलती अब तक की है, आज के बाद मैं अपनी जवानी को तमाम गलतियों से बचाऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उस कैटेगरी के अंदर आ जाऊं जो फर्स्ट कैटेगरी है। कौन सी वाला कैटेगरी? जिनको क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी, वो आपके हाथ में है। इरादा करें इंशाअल्लाह हम ऐसे जवान बनकर दिखाएंगे कि जो जवान क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा इंशाअल्लाह।